نمبر 1 پہ ہوتے ہیں نیک لوگ. انبیاء بھی اس میں تھے, اولیاء بھی ہوتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, عبادت گزار نیک. ان کی سم ٹائمز تو وہ ڈیوٹی کا اللہ نے جیسے ان کا لکھا ہوتا ہے وہ پارٹ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپنی ہی دعا یا اپنا دعویٰ نکل جاتا ہے. اب ادھر وہ دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ اللہ مجھے بس تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے, یا اللہ سے فقیری مانگ لی, یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں. شیطان صاحب فوراً پہنچ جاتے ہیں اللہ کے پاس کہ یا اللہ یہ دعوے کر رہا ہے, یہ تو میں نے بھی کیا تھا, تو میرا ٹیسٹ لیا گیا تھا, اب مجھے اجازت دی جائے اس کو میں آزماؤں. تو آزمائش آ جاتی ہے, اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے, اور اوپر سے دعا آپ نے خود مانگی ہوئی ہے کہ جی بس میں تیرا محتاج رہوں, تیرا فقیر رہوں, تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور وہ آزمائش جو ہے پھر جان, مال, اولاد, بھوک, پیاس ہوتی تو اللہ کے گرینڈ پلان کا حصہ ہی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے اس میں سے گزرتے ہیں, وہ ان کو مثال بناتا ہے دوسروں کے لیے. اس کے پاس کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے, وہ چاہے تو ہر ایک کو قارون جتنا خزانہ دے دے, اسے کیا فرق, لیکن ایک نظام بنایا نا اس نے. اس میں کوئی حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی نوکر ہے, کوئی صاحب ہے. تو ایک تو گروہ وہ ملتا ہے آپ کو جس کو آپ سورہ رحمان سنواتے بھی ہیں, انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا, یا اللہ دعا بھی بتاتے ہیں, وہ پیار سے خندہ پیشانی سے کرتے ہیں. اور کئی بار ان کا ٹائم آ گیا ہو تو وہ نکل جاتے ہیں, بڑی تعریف کرتے کہ یار مجھے اس سے بڑا سکون ملا ہے یار. ان ساری چیزوں کو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے زیادہ مین میخ میں جانے کی بجائے ویسے سوچیں آپ, ہوتا ہے یہ, لیکن کسی کے اوپر ججمنٹل نہ ہو.